58वां दिन। पुराने अहदनामा में से आज की तिलावत अहबार की किताब, उसका पहला बाब, पहली आयत से लेकर तीसरे बाब की 17वीं आयत तक। और खुदावंद ने खैमा इज्तिमा में से मूसा को बुलाकर उससे कहा, बनी इसराइल से कह कि जब तुम में से कोई खुदावंद के लिए चढ़ावा चढ़ाए तो तुम चौपायों यानी गाय बैल और भेड़ बकरी का चढ़ावा चढ़ाना। अगर उसका चढ़ावा गाय बैल की सोख्तनी कुर्बानी हो तो वो बेऐब नर को लाकर उसे खैमा इज्तिमा के दरवाज़ा पर चढ़ाए ताकि वो खुद खुदावंद के हजूर मकबूल ठहरे। और वह सोख्तनी कुर्बानी के जानवर के सर पर अपना हाथ रखे, तब वो उसकी तरफ से मकबूल होगा ताकि उसके लिए कफारा हो। और वो उस बछड़े को खुदावंद के हजूर ज़बा करे। और हारून के बेटे जो काहिन हैं खून को लाकर उसे उस मज़बा पर गिरदा गिर्द छिड़के जो खैमा इज्तिमा के दरवाज़ा पर है। तब वो उस सोख्तनी कुर्बानी के जानवर की खाल खींचे और उसके उज़व को काट कर जुदा जुदा करे। फिर हारून काहिन के बेटे मज़बा पर आग रखें और आग पर लकड़ियां तरतीब से चुन दें। और हारून के बेटे जो काहिन हैं उसके अज़ा को और सर और चर्बी को उन लकड़ियों पर जो मज़बा की आग पर होंगी तरतीब से रख दें। लेकिन वो उसकी अंतड़ियों और पायों को पानी से धो ले। तब काहिन सबको मज़बा पर जलाए कि वह सोख्तनी कुर्बानी यानी खुदावंद के लिए राहत अंगेज खुशबू की आतिशी कुर्बानी हो। और अगर उसका चढ़ावा रेवड़ में से भेड़ या बकरी की सोख्तनी कुर्बानी हो तो वो बेऐब नर को लाए और वो उसे मज़बा की शिमाली सिमत में खुदावंद के आगे ज़बा करे। और हारून के बेटे जो काहिन हैं उसके खून को मज़बा पर गिरदा गिर्द छिड़कें। फिर वो उसके उज़व को और सर और चर्बी को काट कर जुदा जुदा करे और काहिन उनको तरतीब से उन लकड़ियों पर जो मज़बा की आग पर होंगी चुन दे। लेकिन वो अंतड़ियों और पायों को पानी से धो ले। तब काहिन सबको लेकर मज़बा पर जला दे। वो सोख्तनी कुर्बानी यानी खुदावंद के लिए राहत अंगेज खुशबू की आतिशी कुर्बानी है। और अगर उसका चढ़ावा खुदावंद के लिए परिंदों की सोख्तनी कुर्बानी हो तो वो कुमरियों या कबूतर के बच्चों का चढ़ावा चढ़ाए। और काहिन उसको मज़बा पर लाकर उसका सर मरोड़ डाले और उसे मज़बा पर जला दे और उसका खून मज़बा के पहलू पर गिर जाने दे। और उसके पोटे को अल्लाह समेत ले जाकर मज़बा की मशरकी सिमत में राख की जगह में डाल दे। और वो उसके दोनों बाजुओं को पकड़कर उसे चीरे पर अलग अलग ना करे। तब काहिन उसे मज़बा पर उन लकड़ियों के ऊपर रख कर जो आग पर होंगी जला दे। वो सोख्तनी कुर्बानी यानी खुदावंद के लिए राहत अंगेज खुशबू की आतिशी कुर्बानी है। अहबार की किताब, उसका दूसरा बाब। और अगर कोई खुदावंद के लिए नज़र की कुर्बानी का चढ़ावा लाए तो वो अपने चढ़ावे के लिए मैदा ले और उसमें तेल डालकर उसके ऊपर लुबान रखे। और वो उसे हारून के बेटों के पास जो काहिन हैं लाए और तेल मिले हुए मैदा में से इस तरह अपनी मुट्ठी भर कर निकाले कि सब लुबान उसमें आ जाए। तब काहिन उसे नज़र की कुर्बानी की यादगारी के तौर पर मज़बा के ऊपर जलाए। ये खुदावंद के लिए राहत अंगेज खुशबू की आतिशी कुर्बानी होगी। और जो कुछ उस नज़र की कुर्बानी में से बाकी रह जाए वो हारून और उसके बेटों का होगा।
یہ خداوند کی آتشین قربانیوں میں پاک ترین چیز ہے۔ اور جب تو تنور کا پکا ہوا نظر کی قربانی کا چڑھاوا لائے تو وہ تیل ملے ہوئے میدا کے بے خمیری گردے یا تیل چپڑی ہوئی بے خمیری چپاتیاں ہوں۔ اور اگر تیری نظر کی قربانی کا چڑھاوا توے کا پکا ہوا ہو تو وہ تیل ملے ہوئے بے خمیری میدا کا ہو، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس پر تیل ڈالنا تو وہ نظر کی قربانی ہوگی۔ اور اگر تیری نظر کی قربانی کا چڑھاوا کڑاہی کا تلا ہوا ہو تو وہ میدا سے تیل میں بنایا جائے۔ تو ان چیزوں کی نظر کی قربانی کا چڑھاوا خداوند کے پاس لانا، وہ کاہن کو دیا جائے اور وہ اسے مذبح کے پاس لائے، اور کاہن اس نظر کی قربانی میں سے اس کی یادگاری کا حصہ اٹھا کر مذبح پر جلائے۔ یہ خداوند کے لیے راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی ہوگی، اور جو کچھ اس نظر کی قربانی میں سے بچ رہے وہ ہارون اور اس کے بیٹوں کا ہوگا۔ یہ خداوند کی آتشین قربانیوں میں پاک ترین چیز ہے۔ کوئی نظر کی قربانی جو تم خداوند کے حضور چڑھاؤ وہ خمیر ملا کر نہ بنائی جائے۔ تم کبھی آتشین قربانی کے طور پر خداوند کے حضور خمیر یا شہد نہ جلانا۔ تم ان کو پہلے پھلوں کے چڑھاوے کے طور پر خداوند کے حضور لانا، پر راحت انگیز خوشبو کے لیے وہ مذبح پر نہ چڑھائے جائیں۔ اور تو اپنی نظر کی قربانی کے ہر چڑھاوے کو نمکین بنانا، اور اپنی کسی نظر کی قربانی کو اپنے خدا کے عہد کے نمک کے بغیر نہ رہنے دینا۔ اپنے سب چڑھاووں کے ساتھ نمک بھی چڑھانا۔ اور اگر تو پہلے پھلوں کی نظر کا چڑھاوا خداوند کے حضور چڑھائے تو اپنے پہلے پھلوں کی نظر کے چڑھاوے کے لیے اناج کی بھنی ہوئی بالیں یعنی ہری ہری بالوں میں سے ہاتھ سے مل کر نکالے ہوئے اناج کو چڑھانا، اور اس میں تیل ڈالنا اور اس کے اوپر لبان رکھنا تو وہ نظر کی قربانی ہوگی۔ اور کاہن اس کی یادگاری کے حصہ کو یعنی تھوڑے سے مل کر نکالے ہوئے دانوں کو اور تھوڑے سے تیل کو اور سارے لبان کو جلا دے۔ یہ خداوند کے لیے آتشین قربانی ہوگی۔ احبار کی کتاب اس کا 3 باب۔ اور اگر اس کا چڑھاوا سلامتی کا ذبیحہ ہو اور وہ گائے بیل میں سے کسی کو چڑھائے تو خواہ وہ نر ہو یا مادہ، پر جو بے عیب ہو اسی کو وہ خداوند کے حضور چڑھائے، اور وہ اپنا ہاتھ اپنے چڑھاوے کے جانور کے سر پر رکھے اور خیمہ اجتماع کے دروازہ پر اسے ذبح کرے، اور ہارون کے بیٹے جو کاہن ہیں اس کے خون کو مذبح پر گردا گرد چھڑکیں، اور وہ سلامتی کے ذبیحہ میں سے خداوند کے لیے آتشین قربانی گزرانے یعنی جس چربی سے انتڑیاں ڈھکی رہتی ہیں، اور وہ ساری چربی جو انتڑیوں پر لپٹی رہتی ہے، اور دونوں گردے اور ان کے اوپر کی چربی جو کمر کے پاس رہتی ہے، اور جگر پر کی جھلی گردوں سمیت ان سبوں کو وہ جدا کرے، اور ہارون کے بیٹے انہیں مذبح پر سوختنی قربانی کے اوپر جلائیں جو ان لکڑیوں پر ہوگی جو آگ کے اوپر ہیں۔ یہ خداوند کے لیے راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی ہے۔ اور اگر اس کا سلامتی کے ذبیحے کا چڑھاوا خداوند کے لیے بھیڑ بکری میں سے ہو تو خواہ وہ نر ہو یا مادہ، پر جو بے عیب ہو اسی کو وہ چڑھائے۔ اگر وہ برا چڑھاتا ہو تو اسے خداوند کے حضور چڑھائے اور اپنا ہاتھ اپنے چڑھاوے کے جانور کے سر پر رکھے اور اسے خیمہ اجتماع کے سامنے ذبح کرے، اور ہارون کے بیٹے اس کے خون کو مذبح پر گردا گرد چھڑکیں، اور وہ سلامتی کے ذبیحہ میں سے خداوند کے لیے آتشین قربانی گزرانے یعنی اس کی پوری چربی بھری دم کو وہ ریڑھ کے پاس سے الگ کرے، اور جس چربی سے انتڑیاں ڈھکی رہتی ہیں
اور وہ ساری چربی جو انتڑیوں پر لپٹی رہتی ہے، اور دونوں گردے اور ان کے اوپر کی چربی جو کمر کے پاس رہتی ہے، اور جگر پر کی جھلی گردوں سمیت ان سبوں کو وہ الگ کرے اور کاہن انہیں مذبح پر جلائے۔ یہ اس آتشین قربانی کی غذا ہے جو خداوند کو گزرانی جاتی ہے، اور اگر وہ بکرا یا بکری چڑھاتا ہو تو اسے خداوند کے حضور چڑھائے، اور وہ اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھے اور اسے خیمہ اجتماع کے سامنے ذبح کرے، اور ہارون کے بیٹے اس کے خون کو مذبح پر گردا گرد چھڑکیں، اور وہ اس میں سے اپنا چڑھاوا آتشین قربانی کے طور پر خداوند کے حضور گزرانے، یعنی جس چربی سے انتڑیاں ڈھکی رہتی ہیں، اور وہ سب چربی جو انتڑیوں پر لپٹی رہتی ہے، اور دونوں گردے اور ان کے اوپر کی چربی جو کمر کے پاس رہتی ہے، اور جگر پر کی جھلی گردوں سمیت ان سبوں کو وہ الگ کرے، اور کاہن ان کو مذبح پر جلائے۔ یہ اس آتشین قربانی کی غذا ہے جو راحت انگیز خوشبو کے لیے ہوتی ہے۔ ساری چربی خداوند کی ہے۔ یہ تمہاری سب سکونت گاہوں میں نسل در نسل ایک دائمی قانون رہے گا کہ تم چربی یا خون مطلق نہ کھاؤ۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔